کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کا پڑھنا کس قدر بینیفیشل ہے، کس قدر فضائل و برکات سے بھرپور ہے؟ الحمدللہ آیت الکرسی کی تلاوت تو ہمیں چلتے پھرتے ہی کرنی ہے، ہر بوڑھا بڑا بچہ سب جانتے ہیں اور سب کو تقریباً تلاوت آیت الکرسی کی آتی بھی ہے۔ تو آیت الکرسی ہمیں کہاں کہاں پڑھنی ہے؟ ہر واجب نماز کے بعد پڑھنی ہے، کیونکہ ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس پر فشار قبر نہیں ہوگا، یعنی قبر کا عذاب اس کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری نوید ہمیں مل گئی اور کتنا پیارا ٹول ہے ہمارے پاس کہ ہم آیت الکرسی اتنا بہترین ہتھیار ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم پر قبر کا عذاب نہ ہو۔ مرنا تو سب نے ہے، اس چیز سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ ہم سب نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ اچھا جی، صبح شام پڑھنا، یعنی صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی آیت الکرسی کی تلاوت کرنا آپ کو ہر طرح کی آتش زدگی، چوری سے یا کسی حادثے کا شکار ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد بھی اس کا پڑھنا آپ کو سانپ سے، بچھوؤں سے، یعنی کیڑے مکوڑوں سے کاٹنے سے، ان کے ضرر سے، جنوں انس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر اس کو لکھ کر کسی کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری سے، نقصان سے بچا رہے گا، اس میں بے پناہ برکت ہوگی، بہت ساری برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے، یعنی اپنے کاروبار کی جگہ پہ رکھا جائے، تو پروردگار عالم وہاں برکت ہی برکت دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس گھر میں اس کا، یعنی آیت الکرسی کو جب آپ گھر میں لکھ کر رکھیں گے تو اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اور اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، یعنی کسی شخص پر وقت نزا طاری ہو اور وہ اس آیت الکرسی کی تلاوت کرے، تو اس پر نہ صرف اس کی موت آسان ہوگی بلکہ وہ بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ کتنی زبردست اور خوبصورت بات ہے کہ جو شخص وقت نزا میں اسے پڑھے تو وہ شخص بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ کتنی خوبصورت پروردگار نے ہمیں آیات دی ہیں، اپنا کلام دیا ہے۔ یہ کلام ایسے ہی نہیں اترا ہے، بڑا ہی خوبصورت کرامات والا۔ دیکھیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا نا، دنیا میں برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، شیطان ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ہمارے دائیں بائیں ہمارے رحمت کے فرشتے ساتھ ساتھ ہیں نا، شیطان بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ہمیں اچھا گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، کبھی محسوس کیا ہے کہ سم ٹائمز نہیں، اکثر و بیشتر ہی جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی چیز چوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز میں سے کچھ اچھا چوز کرنا ہوتا ہے تو ہمیں جیسے ہمارا ذہن ایک آواز دے رہا ہوتا ہے کہ یہ اٹھا لو، یہ کام کر لو، اس چیز کو، یعنی ہمیں ایک الارم مل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے بہترین فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، اچھے ہی راستے کا، اچھی چیزوں کا انتخاب کریں، وہ ہمیں مسلسل گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ بھی، اس کا بھی موجود ہونا لازم و ملزوم ہے، کیونکہ دنیا میں اگر اچھائی ہے تو برائی بھی ساتھ ساتھ، اور شیطان تو ہر وقت ہمیں بہکانے کے لیے اور ہمیں برے راستے پر کھینچ کر لے کر جانے کے لیے بےتاب رہتا ہے، تیار رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھیے خدا نے اگر دنیا میں بھیجا ہے نا تو کتنا خوبصورت قرآن ہمارے ساتھ دیا، ہمارے ائمہ معصومین، ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوبصورت پیغام دنیا میں لے کر آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلایا اور ہمیں دلایا یہ یقین کہ تم تنہا اور اکیلے نہیں ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ ان ٹولز کو، ان بہترین ٹولز کو، جیسے کہ آیت الکرسی ہے، جیسے کہ سورہ یاسین ہے، بہترین آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب ان پاک کلام سے فیض اٹھائیں گے کہ یہ پاک کلام جو ہے یہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے، اس لیے اس میں نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز کہ ہم ان پاک کلام سے ہر وقت اٹیچڈ رہیں، ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں اور ان سے فیض اٹھاتے رہیں۔